اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید کا ایک مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ اس کو ذکر کیا ہے، اور اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے تسبیح سے شروع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انفاق اور جہاد یہ دونوں اس مسئلے کے لیے کرنے ہیں تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو اور اللہ کی وحدانیت اس کو لوگوں سے منوا لیا جائے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ چیز جو زمین میں ہے. الملک، وہ ذات بادشاہ ہے. القدوس، وہ ذات پاک ہے، تغیر تبدل سے پاک ذات. العزیز، غالب ہے اور حکمت والی ہے. هو الذی بعث فی الامیین، اس میں دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ضمن میں صداقت پیغمبر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. وہی وہ ذات ہے جو جس نے بھیجا امیین، مکے والے، ام القرا کے باشندے، ان میں اللہ نے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے ہے. پڑھتا ہے ان پر آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت. یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس مضمون کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے. اس میں اس پیغمبر کے فرائض منصبی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کہ وہ پیغمبر انہی میں سے ہیں. بشریت بھی پیغمبر کی ثابت ہوئی، اور تیسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اس کو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد ہے حدیث، وہی غیر مطلوب. تو جس طرح قرآن کا ماننا ضروری ہے اسی طرح حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے جی. وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے مضامین ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ قرآن یہ اس کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں. حدیث میں مضامین تو اللہ کے ہوتے ہیں لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں.
وآخرین منہم، یہ آخرین کا عطف امیین پر ہے جی۔ اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو امیین میں، اور اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو کچھ اور لوگوں میں، آخرین کچھ اور لوگ، منہم جو انہی میں سے ہیں، جو انہی میں سے ہیں، لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے، ابھی ان کے ساتھ وہ ملے نہیں۔ یہ جو اللہ نے دوسرے طبقے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اور کچھ لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی تک آئے نہیں۔ یہ آخرین جو ہیں یہ قیامت تک آنے والے تمام انسان مراد ہیں جی۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی بعثت کی طرف اشارہ ہے جی، اور ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں جی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں اور رسول ہیں جی۔ جتنی بھی دنیا میں لوگ آئیں گے سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ جو عموم بعثت ہے، ذالک کا اشارہ، یہ پیغمبر کی بعثت کا عام ہونا اور ہر طبقے کی طرف آپ کو نبی بنایا جانا، یہ اللہ کا فضل ہے جو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑے فضل والے ہیں جی۔ مثل الذین، زجر برائے مشرکین، مثل الذین حملوا التوراۃ، اے مشرکین مکہ تم یہودیوں کی طرح گدھے نہ بنو، یہودیوں کی طرح گدھے نہ بنو۔ کیسے؟ ان لوگوں کی مثال جن کو دی گئی تورات ان کے حوالے کی گئی، حملوا التورات، تورات کا حامل بنایا گیا کہ اس تورات کو پڑھو، سمجھو، اس کو آگے پھیلاؤ۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا۔ نہ اٹھانے کا مطلب ہے خود بھی عمل نہ کیا، دوسروں کو بھی اس کے مسائل نہ بتلائے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھا جو اٹھاتا ہے کتابیں، ایک گدھا ہے جو کتاب اٹھاتا ہے۔ تو اس میں تشبیہ جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ گدھا جو ہے جب اس پہ کچھ کتابیں لاد دی جائیں تو کیا فائدہ اس کو ان کتابوں کا؟ اس نے رہنا تو گدھا ہی ہے نا جی، رہنا تو گدھا ہی ہے نا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا تھا، خر عیسیٰ گرب مکہ رود، چو باز آید ہما خر باشد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکے سے بھی ہو کر واپس آ جائے تو واپس آئے گا، پھر بھی گدھا ہی رہے گا، انسان نہیں بنے گا۔ تو اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو اسے کیا پتا کہ میری پیٹھ پر کیا ہے جی۔ اسی طرح ہر عالم جو بے عمل ہے، اللہ نے اس کو کتاب دی اور اس نے کتاب پر عمل نہیں کیا، دوسروں کو نہیں بتایا، تو اللہ کہتے ہیں جس طرح گدھا کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، اسی طرح یہ عالم اور یہ لوگ، ان کو بھی کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بئس مثل القوم الذین، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، دعوت الی المباہلہ، اللہ مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ اے یہودیو، اگر تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں سے ہٹ کر، فتمنوا الموت، تو پھر تمنا کرو موت کی کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو مار دے۔ آؤ پھر، تم سمجھتے ہو کہ باقی سب جھوٹے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تو آؤ پھر امتحان لے لیتے ہیں اگر تم سچے ہو اس محبوبیت کے دعوے میں۔ میرے پیغمبر آپ کھل کر یہ چیلنج کریں، یہ خطرہ نہ رکھیں کہ شاید یہ مقابلے میں آ جائیں گے۔ ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔
کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالمین کو۔ کل، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ خود تمہیں آ کے ملے گی۔ جہاں بھی بندہ ہوتا ہے نا، موت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی۔ بندے تو الٹا بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ موت کہتی ہے جتنا مرضی بھاگو، جہاں بھی ہوگے، جس جگہ پہ ہوگے، میں نے تم سے ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ ایسی ملاقات ہے جس میں کوئی شک نہیں جی۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر جانتا ہے، تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب الی الذکر اور مسئلہ انفاق، وہ جو اس صورت کا مضمون نہیں ہے جی، انفاق فی سبیل اللہ، اس کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے جی۔ اے ایمان والو، جب آواز دی جائے جمعے کی نماز کی، فسعوا الی ذکر اللہ، فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ دینی نفع دنیاوی نفع سے بہتر ہوتا ہے جی۔ جب جمعے کا دن آئے اور نماز کے لیے آواز لگے تو سارے کام چھوڑ دو، حتیٰ کہ بیع، خرید و فروخت، جو انسان بہت جلدی نہیں چھوڑتا جی، اس کو لالچ ہوتی ہے اور بھی کر لوں اور بھی کر لوں۔ باقی کام بھی اسی پر قیاس کیے گئے ہیں، اور اس سے مراد پہلی اذان ہے جی، جب جمعے کی ہوتی ہے۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس پوری آیت میں کہیں بھی انفاق کا ذکر نہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، لیکن یہ آیت حضرت صاحب نے بنائی اسی لیے، ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی آیت میں انفاق کا ذکر ہے جی، اور اسی میں انفاق کا تذکرہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع چھوڑ دو۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، جس کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، یہ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اگلی سورت ذرا دیکھیں جی، آ جائیں اگلی سورت پر، سورہ منافقون، اس کا ذرا آخری رکوع دیکھیں جی، دوسرا رکوع جو اس کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، دیکھ لیا آپ نے جی، تمہیں تمہارے مال اور اولاد غفلت میں نہ ڈالیں اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا جو یہ کام کرے گا وہی خسارے والے ہیں۔ آگے ہے جی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، جس کو اللہ نے سورہ جمعہ کے اس رکوع میں ذکر کیا جی، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ جو انفقوا والا مسئلہ نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جی ذکر اللہ کی، یہاں مبہم رکھا گیا ذکر اللہ کو، بس اللہ کا ذکر کیا ہے جی، وہ انفقوا، دوسری صورت اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جمعے کے دن جو ہوتے ہیں نا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جی، اجتماع ہوتا ہے، وہاں خطبہ ہوتا ہے جی، کوئی مشورے ہوتے ہیں۔ وہ مشورے کون سے ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کیا لڑنی ہیں، کدھر جانا ہے۔ ان مشوروں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے جی۔ یہ سب اس ذکر اللہ میں شامل ہیں جی۔ تو یہ اشارتاً انفاق کا مضمون اللہ نے ایک جملے میں ذکر کیا ہے اور اگلی صورت میں اس کی تفسیر کر دی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، اجازت ہے جی، تلاش کرو اللہ کا فضل اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، زجر جی، جب دیکھتے ہیں تجارت، او لہون، یا کوئی کھیل تماشا، بھاگ جاتے ہیں ادھر۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا،
اور تجھے چھوڑ جاتے ہیں کہ تو کھڑا ہے اپنے ممبر پر، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر آواز آئی کہ منڈی میں مال آ گیا ہے، تو پہلے منافق آہستہ آہستہ گئے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے جی، کیونکہ ابھی خطبے کا سننا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ وہ گئے، اور پھر کچھ مسلمان بھی ساتھ چلے گئے۔ تو آپ کھڑے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ منڈی میں مال خرید رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو جی، کہہ دو میرے پیغمبر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں جی، اگر رزق کے لیے کرتے ہو تو اللہ بہت اچھا رزق دینے والے ہیں جی۔ آگے جی آگے سورت المنافقون جی، اس کا ماقبل سے ربط جی، ماقبل سے ربط سنیں جی۔ سورہ جمعہ میں فرمایا کہ خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل سنو، خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل سنو، اس کا ذکر ہے جی۔ اب سورہ منافقون میں ان منافقین کا شکوہ کیا گیا جو کہتے تھے کہ اس پیغمبر کے ساتھیوں پہ مال نہ خرچ کرو، جو کہتے تھے کہ اس پیغمبر کے ساتھیوں پہ مال نہ خرچ کرو، اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ذلیل لوگ ہیں جی، نعوذ باللہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ ان منافقین کا شکوہ ہے جی، اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے جی۔ نیز مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم خود خرچ کرو تاکہ منافقین ان کے محتاج نہ بنو جی، تاکہ منافقین کے محتاج نہ بنو، خود خرچ کرو مال۔ یہ جی ربط ہے اس کا ماقبل کے ساتھ۔ خلاصہ جی، منافقین پر زجریں، شکوہ، ان کے احوال خبیثہ کا بیان، مسلمانوں کو ترغیب کہ خود خرچ کرو، اور مسلمانوں کو منافقین سے نفرت دلانا کہ ان سے نفرت کرو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جی، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں جی۔ یہ مضامین ہیں جو اس پوری صورت میں ذکر ہوئے ہیں جی۔ اذا جاءک المنافقون، شکوہ برائے منافقین، جب آتے ہیں تیرے پاس منافق، کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک، دوسرا یہ کہ ہمیں ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی۔ تو پہلی بات جی، واللہ یعلم انک لرسول، یہ جملہ معترضہ ہے جی، جواب آگے آ رہا ہے، درمیان میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خوب جانتے ہیں جی، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں جی۔ کس بات میں جھوٹے ہیں جی؟ تو بڑی ایک لمبی بحث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ صدق اور کذب کا تعلق کس سے ہوتا ہے، خبر کے سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کا تعلق کس سے ہوتا ہے، واقعہ میں سچی ہو یا مخبر کے عقیدے میں سچی ہو، خبر دینے والے کا عقیدہ اس کے مطابق ہو یا وہ واقعہ میں سچی ہو۔ تو اس آیت کو لے کر بڑے لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ خبر وہی سچی ہوتی ہے جو واقعہ میں سچی ہو، اس لیے کہ منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سچی وہ ہوتی ہے جو مخبر کے عقیدے کے مطابق ہو۔ یہ مختصر المانی میں بڑے ایک لمبی بحث پڑھی ہے آپ نے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسی بات ہی نہیں جی اس آیت میں، بالکل نہیں۔ ہمارے حضرت نے اس کا معنی کیا ہے، آپ وہ ذرا دیکھیں جی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ خبر سچی کیا ہوتی ہے، جھوٹی کیا ہوتی ہے، اللہ اس میں کوئی کہنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں نا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ خبر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ نشہدو کے لفظ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ نشہدو میں جھوٹے ہیں جی۔ نشہدو، شہادت کیا ہوتی ہے؟ دل اور زبان ایک ہو، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ اللہ کہتے ہیں اسی میں تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ شہادت ہے ہی نہیں۔ شہادت وہ ہوتی ہے جس میں زبان اور دل ایک ہو، ان کا زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، اس میں جھوٹے ہیں۔ نشہد کے بارے میں اللہ نے کہا جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں جی؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے ڈھال، اپنی جان اور مال کے بچاؤ کے لیے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ ذالکا، یہ عمل کی برائی اس وجہ سے ہے کہ آمنو، پہلے ایمان ظاہر کیا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، پہلے ایمان ظاہر کیا پھر وہاں جا کے کافر ہو گئے۔ ادھر آتے ہیں آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہی ہے نا وتیرہ ان کا۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، بس یہ دین کو سمجھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں۔ تو ایسے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے مسلمانوں کو، کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو نفرت اور دوری ہونی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ، تجھے ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، ان کے جسم تجھے تعجب میں ڈالتے ہیں جی، بڑی ظاہری شان و شوکت، قد قامت، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں سر پر جی، مسواک بھی جیب میں ہے، شلواریں بھی ٹخنوں کے برابر ہوں گی اور ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، پنڈلی کے ساتھ ملی ہوئی، یہ ان کے جسم اس طرح ہیں جی۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عبداللہ ابن ابی، بڑا ادھر ادھر پھرتا بھی ہے، ساتھ بھی دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور گواہیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو قربان جاتے ہیں آپ پر جی، ہمارے دل میں بڑی محبت ہے اللہ کے نبی کی،
جسم بھی اور باتیں بھی. وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تو ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنیں. زبان میں شیرینی بھی بڑی ہے، فصاحت بھی بڑی ہے. منافقوں کی نشانی ہے، شیرینی بھی بڑی ہے، فصاحت بھی بڑی ہے. بڑے بات کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے کرتے ہی رہیں جی صرف، لیکن ہے سب زبانی، حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. کأنہم یہ نمائشی اسلام ہے، گویا کہ خشبن لکڑی ہے، مسندہ جو دیوار کے سہارے لگی ہوئی ہے. جیسے یہ لکڑیاں دیوار کے سہارے لگا دی جائیں. یہ جو لکڑیوں کی دکانیں ہوتی ہیں یا جہاں لکڑیاں بکتی ہیں نا، انہیں کاٹ کے نا لکڑیاں وہ دیوار کے کنارے پہ لگا رکھتے ہیں کہ شو پیس، وہ ٹکڑے ہوتے ہیں نمائش کے. یہ نمائشی مسلمان ہیں جی، آپ ان کو صرف نمائشی مسلمان سمجھیں بس. یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی گئی ہے. یا سبونا اتنے بزدل ہیں کہ خیال کرتے ہیں کہ ہر چیخ انہی پر پڑے گی. کہیں کوئی چیختا ہے نا، یہ گھر میں بیٹھ کے دبک جاتے ہیں، ہائے ساڑھے ہوتے مصیبت آئی. کہیں کوئی چیخ ہو، کہیں کوئی چیخے، یہ گھر میں بیٹھ کے ڈر رہے ہیں. ہم العدو یہی تمہارے پکے دشمن ہیں. فاذرہم انہی سے بچتا رہے. ہم العدو یہ ہم بھی اور العدو دونوں معرفہ ہیں. خبر اور مبتدا دونوں معرفہ ہوں تو فائدہ اثر کا ہوتا ہے. یہی پکے دشمن ہے، باقی کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے. اصل دشمن منافق ہیں جی، کیونکہ جو یہود و نصارہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں وہ واضح دشمن ہوتا ہے، اس سے بچنا آسان ہے جی، ان سے بچنا مشکل ہے. یہ اندر کے بھیتی ہیں، تمہارے اندر رہ کے سازشیں کرتے ہیں جی. قاتلہم اللہ اللہ ان کو مارے، کہاں پھیرے جا رہے ہیں دین سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ کے نبی تمہارے لیے مغفرت طلب کریں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ پھیر لیتے ہیں اپنے سر، اور تو انہیں دیکھے گا روکتے ہیں. یسدون بے رخی کرتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں جی. سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. ہم الذین تمہید کے بعد اب اصل مقصد شروع ہو رہا ہے جی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے نبی کے پاس رہتے ہیں. دیکھو نا انفاق کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ مال خرچ کرتے، کہتے ہیں یہ جو حضور کے پاس صحابی ہیں نا ان پر خرچ نہ کرو. یہ جو غریب ہیں، اصحاب صفہ ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے مسافر، ان پر خرچ نہ کرو. کیوں؟ حتی ینفذوا یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں. جب مال نہیں ملے گا تو بھاگنا ہی ہے جی. جب روٹی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہاں رہنا ہے جی طالب علموں نے. کوئی بھوکا تھوڑا ہی بندہ رہ سکتا ہے جی. یہ منافقوں کا تصور ہے جی کہ ان پر مال خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ جواب شکوہ جی، خزانے آسمان و زمین کے اللہ کے لیے ہیں. یہ بالکل جاہل ہیں جی، ان کو نہیں پتا کہ رزق کہاں سے آتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ منافق اس بات کو سمجھتے نہیں. کس بات کو؟ حضرت جاجوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافق اس بات کو سمجھتے نہیں کہ رزق کا دار و مدار اللہ پر ہے نہ کہ شہر والوں کے چندے پر. رزق کا دار و مدار اللہ پر ہے نہ کہ شہر والوں کے چندے پر. وہ سمجھتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں، کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ جو مرضی کرتے رہیں، جب اللہ نکالتا ہے تو پھر دینا پڑتا ہے جی. حکومت بڑے پروپیگنڈا کرتی تھی مدارس کے بارے میں کہ یہ دہشت گرد ہیں، باہر سے امداد آتی ہے. ان کے نام لکھو جو انہیں چندے دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے نام لکھو. پھر وہ وقت بھی آیا کہ حکومت خود مدارس کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ کہتی ہے ہم سے کوئی تعاون لیں، لیپ ٹاپ دیں جی ان کو. جی یہ جو بڑے بڑے کامیاب ہوئے نا ان کو ہم لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں. تو ان کا نام بھی پھر لکھنا چاہیے نا جی کہ یہ بھی مدارس کو چندہ دیتے ہیں. اور مدارس کے جب اللہ لینے پر آتا ہے تو پھر نکلوا لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے.
ان کو کیا معلوم کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے جی. یقولون شکوہ جی کہتے ہیں اگر ہم واپس گئے مدینے کی طرف تو عزت والے وہاں سے نکال دیں گے الازل ذلیلوں کو. ہم ہیں عزت والے، یہ جو مکے سے آئے یہ ہیں ذلیل، ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے. جواب شکوہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے نبی کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ عزت کا دار و مدار کس بات پر ہے، مال دولت نہیں، عزت کا دار و مدار دین پر ہے جی. یہ عبداللہ ابن ابی نے کہے تھے لفظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ مریسی، وہاں سے واپسی تھی، اور عبداللہ ابن ابی نے یہ لفظ کہے. زید ابن ارقم صحابی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے یہ لفظ سن کر حضور کو بتلا دیے کہ اس طرح کہہ رہے ہیں. حضور نے بلا لیا، قسمیں اٹھائیں جی، یا رسول اللہ ہم بھلا یہ لفظ کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے بڑے خادم ہیں. حضور نے فرمایا یہ بچہ کہہ رہا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ تسم یہ عجیب بندے ہو جی، ادھے ساری داڑیاں نہیں ویدے سفید سفید ادھو بچے، ہم جو ہیں سچ نہیں کہہ رہے، ہم بڑے ہیں، یہ بچہ ہے پتہ نہیں کیسے. پھر اس کو ڈانٹا، چپ رہو تم ہماری شکایتیں لگاتے ہو. تو وہ چپ کر گئے حضرت زید جی. حضور نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بچہ شاید اللہ نے فوراً آیت اتاری کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے جی. یہ ہیں جھوٹے پرلے درجے کے. صحابہ پر جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو صفائی اللہ خود دیتے ہیں. مقام جو بہت بلند ہے جی ان کا، وہ دین کے گواہ ہیں، اور گواہ جو ہوتے ہیں ان کا تزکیہ ضروری ہو جی. وہ صاف ہوں گے تو آگے دین ثابت ہوگا، اگر وہی صاف نہ ہوئے تو دین کیسے ثابت ہوگا؟ تو اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے کام. یہ عبداللہ ابن ابی نے لفظ کہے ہیں. اچھا آگے سنیے، اس غزوے میں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے. جب مدینے میں جانے لگے نا تو اس عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن قلم کر دوں جی. یہ آپ کے بارے میں یہ لفظ کہے؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو باپ بیٹے کو لڑا دیتا ہے. خیر اس نے کہا اچھا. جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو یہ بیٹا کھڑا ہو گیا دروازے پر، اور جب اب اس کا باپ گزرنے لگا تو اس نے تلوار باہر نکالی اور کہا جا رہے ہو مدینے میں لیکن پہلے ایک بات کرو. کیا بات کریں؟ اسی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے نبی عزت والے ہیں، پھر آگے جانے دوں گا. یہ کہلوایا تب اس کو آگے جانے دیا. یہ ہیں حضور کے ساتھی. باپ کی تو پرواہ نہیں، کوئی رشتہ جو ہے وہ حضور کے مقابلے میں اچھا ہی نہیں لگتا. یا ایھا الذین آمنوا ترغیب الی الانفاق. منافقوں کی باتیں سن لی تم نے، وہ کہتے ہیں خرچ نہ کرو. مومنو تم خود خرچ کرو. اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. منافقوں کی باتیں کیوں سنتے ہو؟ خود خرچ کرو. جو یہ کام کرے گا وہی لوگ ہیں خسارے والے. وَأَنفِقُوا. اب یہ تفسیر آ گئی جی پچھلی سورت کی. خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے موت آ جائے وہ کہے اے رب مجھے کیوں نہیں ڈھیل دی ایک وقت مقررہ تک. فَأَصَّدَّقَ. پھر میں صدقہ بھی کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہو جاتا میں صالحین میں سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ. اللہ کبھی بھی مؤخر نہیں کرتے کسی نفس کو جب اس کا وقت آ جائے، اور اللہ خبردار ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو تم کر رہے ہو جی. یہ تمنا بے سود ہے جی جو تم نے کی ہے. سورۃ تغابن جی. سورہ تغابن جی. اس کا ماقبل سے ربط سنیں جی. سورہ منافقون میں فرمایا، سورہ منافقون میں فرمایا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے، ہماری دی ہوئی دولت میں سے جہاد وغیرہ میں خرچ کرو. ہماری دی ہوئی دولت میں سے جہاد وغیرہ میں خرچ کرو.
اب سورہ تغابن میں بطور ترقی فرمایا کہ چلو مان لیتے ہیں یہ تمہاری دولت ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ تمہاری دولت ہے، اللہ کو بطور قرض کے ہی دے دو، اللہ کو بطور قرض کے ہی دے دو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ، وہ آخر میں آیت ہے، قرض کے طور پر ہی دے دو، اللہ کئی گنا واپس کریں گے، اللہ کئی گنا واپس کریں گے۔ تو یہ ماقبل سے ترقی ہے۔ خلاصہ جی، مسئلہ توحید کا اعادہ، توحید پر عقلی دلیل، تخفیف دنیاوی و اخروی، دعوی توحید، بیان انفاق علی سبیل الترقی، یہ مضامین ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں جی۔ یسبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، دعوی توحید، تاکہ پتہ چلے کہ جہاد اور انفاق کس مسئلے کے لیے کرنا ہے جی، وہ یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہی ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ هو الذی خلقکم، توحید پر عقلی دلیل جی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر بڑی تعجب کی بات ہے کہ کچھ کافر ہیں کچھ مومن۔ سب کا خالق اللہ ہے، تو پھر سب کو اللہ کے خالق ہونے کا عقیدہ دل میں رکھنا چاہیے نا، اور عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ کچھ کافر ہو جاتے ہیں کچھ مومن۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ خلق السماوات، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بالحق، اظہار حق کے لیے۔ وصورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، کیا اچھی صورتیں بنائی ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کو اللہ نے کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، بغیر مانگے بغیر سوال کیے صورتیں بن گئی۔ انسان سے زیادہ اچھی صورت والا کوئی بھی نہیں دنیا میں جی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہارون الرشید جو خلیفہ منصور بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور چاند بھی چمک رہا تھا بڑا، تو پتہ نہیں کیوں جوش میں آ کے اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو میری طرف سے فارغ، طلاق۔ عجیب جملہ کہہ دیا اس نے۔ بڑے علماء سے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تو ہو گئی، شرط پائی گئی ہے تو جزا بھی واقع ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف رجوع کیا گیا، انہوں نے کہا ہے تو مخالف بادشاہ لیکن چلو۔ کہنے لگے کوئی طلاق شلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ چاند سے زیادہ خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تشبیہ دیتے ہیں میرے محبوب چاند جیسا، اس کی شکل، تو تشبیہ میں تو وہ پھر اعلیٰ ہے نا جی، مشبہ بھی۔ امام صاحب نے فرمایا جو مرضی ہوتا رہے، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صورکم، پھر آگے اللہ کہتے ہیں فاحسن صورکم، تو انسان سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہیں، تعبیروں کا تعلق قرآن کی آیات سے بڑا ہوتا ہے جی۔
ایتوں سے تعبیریں نکلتی ہیں جی، بڑا اس میں ربط ہے، بڑا اس کا تعلق ہے آپس میں خواب کا اور اس کی تعبیر کا جو قرآنی ایتوں سے معلوم کی جائے۔ پہلے علماء جو ہیں وہ صرف قرآنی ایتوں سے معلوم کرتے تھے تعبیرات، بس جو بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ ابن سیرین، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز کو بڑا تجربہ تھا جی، یعلم ما فی السماوات، اللہ ہی جانتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ سینے تک کی باتوں کو جانتے ہیں۔ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں جی، متصرف الامور بھی وہی ہیں اور عالم الغیب بھی وہی ہیں جی۔ الم یاتکم، تخویف دنیاوی، کیا تمہارے پاس نہیں آئیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی لے آئے واضح دلائل، وہ کہنے لگے ابشرا یہدوننا، اب ایک بشر نے ہمیں ہدایت کرنی ہے، اساں اسے کام واسطے رہ گئے ہیں بھائی بندے اسان ہدایت دے من، اگر ہماری ہدایت ہم سے کروانی تھی، سیدھا راستہ دکھانا تھا تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ اب بشرن، ایک بشر ہماری ہدایت کے لیے اب رہ گیا ہے۔ فکفروا، اس کے کہنے سے وہ کافر ہو گئے، وتولوا، اور منہ مڑا، واستغنى اللہ، اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کیا جدے ویندن ونجن دو، نولیہ ما تولا، چلو، اور اللہ بے پرواہ ہیں، قابل تعریف ہیں جی۔ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کے لیے اب رہ گئے ہیں؟ یہ کہہ کر آگے اللہ کہتے ہیں فکفروا، اس جملے میں انہوں نے کفر کر دیا۔ کون سا جملہ کہا جی؟ ابشر یہدوننا، یہاں جو ہم استفہام انکاری ہے نا، ابشر یہدوننا، یہ اس بات کا انکار نہیں، یہ اس بات کافر یہ نہیں کہتے تھے کہ پیغمبر بشر ہیں، اس بنیاد پر اللہ نے کفروا کہا ہے، نہ نہ نہ، اصل میں وہ رسول کی بشریت کے منکر ہیں، یہ فرق ہے جی، سمجھنا ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ وہ بشریت کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر بن گئے کہ انہوں نے نبی کو بشر مانا لہذا کافر ہو گئے، نہ نہ نہ، کفر اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے نبی کے بشریت کا انکار کیا جی۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے جی، تفسیر المعانی ہے جی، کہتا ہے منکرین لکون الرسول من جنس البشر، منکرین لکون الرسول من جنس البشر، انہوں نے رسول کی بشریت کا انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ ایک معنی جی، ایک تفسیر جی، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے جی، معنی ہو انکروا ان یکون الرسول بشرا، انکروا ان یکون الرسول بشرا، تفسیر ابن کثیر، انہوں نے رسول کی بشریت کا انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ یہ اقرار کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، انکار کی وجہ سے ہوئے۔ اب بھی جو بندہ رسول کی بشریت کا انکار کرے گا تو یہی حکم ہوگا جی۔ البتہ ان میں اور ہمارے دوستوں میں ایک فرق ہے جی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ ہمارے دوست رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، یہ ان سے بڑے مجرم ہیں جی۔ وہ ذات تو مانتے تھے نا، ذات، صفت کا انکار، رسالت والی صفت کا، ان نے ذات کا انکار کر دیا۔ جو بندہ ذات کا انکار کرتا ہے تمام صفات کا انکار ہو جاتا ہے۔ زعم الذین کفروا، تخویف اخروی، گمان کرتے ہیں کافر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہو میرے پیغمبر کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دی جائے گی جو تم کرتے ہو، اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار ہیں جی۔ یوما، جس دن اللہ اکٹھا کریں گے، لیوم الجمع، جو اکٹھے ہونے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے، ہار جیت، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا۔ ومن یؤمن باللہ، بشارت ہے جی،
جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے مٹا دیں گے اللہ اس کی برائیاں اور داخل کریں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے جی۔ والذین کفروا، تخویف اخروی، جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جی۔ ما اصاب من مصیبت، دیکھیں جی، جہاد اور انفاق، اس کے مضامین چونکہ اللہ ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی مصیبتیں پہنچیں گی، ہم جہاد کریں گے، مال خرچ کریں گے تو ادھر سے کوئی تکلیفیں پہنچیں گی ہمیں جی، اور ہم کسی مصیبت میں گھر جائیں گے۔ اس کا جواب دیا جی، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پیچھے اللہ کا حکم آتا ہے، لہذا ان سے نہ ڈرو جی۔ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو یہدے، سیدھا رکھتے ہیں، اللہ اس کے دل کو وہ ٹیڑھا نہیں ہونے دیتے، اس کو پتہ ہے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ بھی یہاں بھی ایک مضمون ہے جی، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے۔ آج صبح بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے جی، اللہ کی کتاب میں موجود ہے، من قبل ان نبرہا، ظاہر ہونے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں جو آیتیں ہیں اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تقدیر پہلے لکھ دی گئی ہے، جو انسان کو ہونا ہے آخر تک اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ البتہ اس تقدیر پر جو لوگوں کو اشکالات ہیں، صبح ہمارے دوست جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہی آیت کہ یہ تو بتاتی ہے کہ ہر چیز پھر لکھی ہوئی ہے، تو بندہ تو مجبور ہو گیا، میں نے نماز پڑھنی ہے یہ لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھنی یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو بندہ گھارے بہ رہا ہے، ہر شے لکھی ہوئی انہوں نے کرن دی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جی، تقدیر کے مسئلے کو سامنے رکھ کر نا لوگ اس طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اب نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو جانا ہے، اگر لکھا ہوا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو جانا ہے، چاہے جو مرضی کرتا رہوں۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں جی، شیطان کے تصورات ہیں جی۔ تقدیر کے مسئلے پر کچھ بات انشاءاللہ کریں گے آج یا کل۔ باطی اللہ باطی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اگر تم اعراض کرو تو پھر پیغمبر کا تو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہو، بیان توحید، جس مسئلے کے لیے جہاد اور انفاق کرنا ہے جی، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والا اس کے سوا کوئی نہیں جی۔ یہاں یہی مضمون ہے نا ماقبل میں کہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ہی ٹالتا ہوں، پیسہ یہ چیزیں نہیں، اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں جی، فاحذروہم، بس تم ان سے ڈرو، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، دل سے معاف کرو، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں جی، وہ دونوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جی۔ ایک مفہوم ہے جی کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیویاں اور اولاد، ان میں سے کچھ، ساری نہیں کچھ، وہ تمہیں گناہوں کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے گناہوں کا مطالبہ کرواتے ہیں، اولاد بھی کرواتی ہے، بیوی بھی کرواتی ہے۔ بندہ بہت سارے کام بیوی کے کہنے پہ کرتا ہے، اولاد کے کہنے پر دل نہیں چاہتا جی، گناہ کے کام کرتا ہے۔
اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا فاحذروہم، ان سے ڈرو، اور اگر تم معاف کرو، وتصفحوا، درگزر کرو، وتغفروا، دل سے بھی درگزر کرو، یعنی اگر وہ نیک گناہ کی طرف بلاتے ہیں تو آپ اپنا رویہ ان سے ذرا اچھا رکھیں جی، عمل نہ کریں ان کی باتوں پر، لیکن ان کی جو باتیں ہیں ان سے درگزر کیا کریں جی، خواہ مخواہ انہیں تنگ نہ کریں جی، ورنہ سارا خاندانی نظام متاثر ہو جائے گا۔ ایک توجیہ یہ ہے جی۔ دوسری توجیہ جی جو ہمارے حضرت نے کی ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے جی، وہ سنیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جہاد میں جو دوسرا معنی ہے نا اس کو ختم کیا ہے جی، جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جی اس کو اللہ نے دور کیا ہے جی۔ کیسے؟ ہمیشہ جہاد میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ آپس کی نا اتفاقی ہوتی ہے جی۔ جب بندہ اتفاق نہ ہو نا جی آپس میں تو پھر جہاد میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا جی۔ یہاں اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کا مقابلہ کرنا ہے تو آپس میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھنا ضروری ہے جی۔ اگر کوئی مومن بھائی یا کوئی اولاد یا بیوی تمہیں سخت جملہ کہہ بھی دے تو اس کے لیے جنگ پر تیار نہ ہو جایا کرو، میں تو کون ہونی آنکھاں والی، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا، کون ہوتے ہو تم کہنے والے، اس کو اس سے نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ اگر اس طرح نا اتفاقی رہی تو دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ ہے جی آیت کا مفہوم۔ اب سنیں جی، تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخالفت ان کی طرف سے ہو جائے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، فاحذروہم، فاحذروہم، ڈرو ان سے، یعنی مقابلہ نہ کرو، ڈنڈا نہ لو، بلکہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اگر تم معاف کرو، درگزر کرو، اور دل سے بھی معاف کرو، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اولاد یہ آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے جی۔ فاتقوا اللہ، یہ باتیں سن کر اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، اور سنو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وانفقوا، آ گئی بات جی، خرچ کرو، خیرا لانفسکم یکن خیرا، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہوگی جی۔ ومن یوق شح نفسی، جو اپنے دل کے بخل سے بچایا گیا، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ان تقرض اللہ، انفاق کا بیان علی سبیل الترقی جی، چلو مانتے ہیں کہ مال تمہارا ہے، مجھے قرض ہی دے دو، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسن، اللہ دگنا کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ اللہ قدردان بھی ہیں، حوصلے والے بھی ہیں جی۔ عالم الغیب، اللہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں، عزیز بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ آگے جی سورہ طلاق، اس کا ماقبل سے ربط سنیں جی۔ سورہ طلاق کا ماقبل سے ربط جی۔ سورہ تغابن کے آخر میں کہا کہ گھر کا نظام ٹھیک رکھو، وہ جو آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا، وہ جو حضرت نے توجیہ کی ہے جی کہ یہاں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے لڑو نہیں، اختلاف نہ کرو۔ تو سورہ تغابن کے آخر میں کہا کہ گھر کے معاملات ٹھیک رکھو تاکہ منظم ہو کر کافروں کا مقابلہ کر سکو۔ منظم ہو کر کافروں کا مقابلہ کر سکو جی۔ اب سورہ طلاق میں امور انتظامیہ کا بیان ہے جی، سورہ طلاق میں امور انتظامیہ کا بیان ہے جی۔
تاکہ ان پہ عمل کر کے گھریلو نظام بہتر بنایا جا سکے اور باہمی مخالفت سے بچا جا سکے جی یہ ہے جی ماقبل سے رابط مضامین جی خلاصہ طلاق عدت نفقہ اور سکنا کے مسائل تخویف دنیاوی بشارت مسئلہ توحید پر دلیل عقلی جی یہ مضامین ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں جی یا ایھا النبی اے پیغمبر جب تم طلاق دو عورتوں کو پس طلاق دو ان کو لعدتہن عدت کے لیے میں ابھی کروں گا جی وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور شمار کرو عدت کو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے مت نکالو ان کو گھروں سے اور وہ خود بھی نہ نکلیں مگر یہ کہ لائیں وہ کھلی بے حیائی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو پہلے تو یہاں ایک واقعہ سن لیں جی پھر آگے بات کرتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آپ بیتی اپنے واقعات لکھے ہیں بڑی پڑھنے والی کتاب ہے جی انہوں نے اپنی زندگی کے حالات بچپن کے پڑھائی کے انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جی حافظ تو تھے خیر بڑے اجل حافظ تھے جی بڑے پختہ حافظ ان کے چچا بھی حافظ تھے والد بھی ان کے حافظ تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا محمد یحییٰ کاندلوی اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ اکٹھا انہوں نے دورہ حدیث کی حضرت گنگوئی سے ساتھی ہیں دورے کے شیخ الحدیث صاحب کے چچا ہیں مولانا محمد الیاس دہلوی جن تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں تو وہ بھی بڑے حافظ تھے رمضان کا مہینہ تھا تو ان کے چچا قرآن سنا رہے تھے کسی مسجد میں سامنے پیچھے ان کا اپنا ہوتا تھا جی تو کہتے ہیں کہ میں بھی کہیں اور قرآن سناتا تھا مدرسے میں تو ایک دن ایسے ہوا کہ میں جلدی ختم کر دی میں نے اپنی اور میں نے کہا چلو آج چچا کے پاس جاتے ہیں وہاں قرآن وہ پڑھیں گے تو میں آ گیا جس مسجد میں تو شروع کی جی چچا نے قرآن مجید کی یہ سورت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء تو میں نے پیچھے سے لقمہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء تو چچا جو ہے نا وہ انہوں نے پھر کہا یا ایھا النبی اذا میں نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء خیر 2-3 دفعہ تکرار ہوا انہوں نے میرا لقمہ نہ لیا آگے چلے گئے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا میں چھوٹا تھا بچہ تھا تو مجھے کہا تجھے کیا ہو گیا تھا میرا سامنے کھڑا ہے تو ایک لقمہ تو نے نہیں دینا تھا پھر غلط لقمہ دیا جی 2 جرم کیے جی میں نے کہا ایسے ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انہوں نے قرآن اٹھایا گیا مجھے بڑا یقین تھا کہ اسی طرح ہے جب پڑھا تو میں دیکھتا ہوں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء چچا نے کہا آپ تسلی ہو گئی ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں خیر میں نے کہا جی ٹھیک تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن میرا اشکال اپنی جگہ پہ برقرار ہے انہوں نے کہا کیا اشکال ہے کہتا ہے کہ میں نے جب پڑھا نا اذا طلقتم النساء تو یہ جمع کا صیغہ ہے تو میں نے کہا یقیناً پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہوگا جمع کا صیغہ ہوگا تب آگے اللہ اذا طلقتم کہہ رہے ہیں اگر یا ایھا النبی ہوتا تو وہاں ہونا چاہیے تھا یا ایھا النبی اذا طلق النساء جب تو طلاق دے عورتوں کو تو یہ میں نہ مجھے
جو ہے نا جی اس سے اشکال پیدا ہوا. جب معنوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو پھر بندہ ضرور متشابہ لگتے ہیں جی. تو چچا نے کہا اچھا ہر جگہ قیاس کو نہیں دوڑایا جاتا، ہر جگہ جو ہے وہ قیاس نہیں ہے، قرآن اپنا ایک انداز ہے اس کا. تو میں نے کہا چچا سے کہا چلو بتا ہی دیں کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں کہے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. وہ کہتے ہیں یہاں اصل میں یہ عبارت ہے یا ایھا النبی کل امتک کل المؤمنین، اے نبی تو کہے ایمان والوں کو اذا طلقتم النساء جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو. آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کل المؤمنین. اور یہاں اللہ نے اس لیے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو نہیں کہہ رہے کہ اے نبی جب تو طلاق دے عورتوں کو، اس لیے کہ طلاق ہے تو جائز چیز، لیکن جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ طلاق. تو اللہ اس کی نسبت بھی نبی کی طرف نہیں کرنا چاہتے. نبی بہت معصوم ہوتے ہیں، بڑے پاک ہوتے ہیں. وہ جائز چیزوں میں سے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں اللہ اس کی نسبت ہی نبی کی طرف نہیں کرتے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے اپنے مومنوں کو کہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن، اب ان کو طلاق دو لعدتہن. یہ لام کس معنی میں ہے جی؟ فطلقوہن لعدتہن، اس کا کیا مفہوم ہے جی؟ دو مفہوم ہے جی، حنفیوں کا الگ ہے، شوافے کا الگ ہے. دونوں میں بیان کر دیتا ہوں جی. شوافے کے نزدیک لام توکید کے لیے، وقت کے لیے. کیا میں نا طلاق دو وقت عدتہن، جو ان کی عدت کا وقت ہے، جو ان کی اور عدت کا وقت ہے ان کے نزدیک طہر، شوافے کے نزدیک. تو طلاق بھی کس میں ہوگی جی؟ طہر. پاکی کی حالت میں طلاق دو، جب عورتیں پاک ہو نا اس وقت طلاق دیا کرو، حیض کی حالت نہ ہو. یہ شوافے کا مسلک ہے. یہاں سے انہوں نے نکالا ہے کہ عدت طہر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے طلقوہن لعدتہن، اے وقت عدتہن. یہ شوافے کا مسلک ہے. احناف کا معنی سنیں جی. وہ کہتے ہیں لام یہاں بمانا قبل ہے جی، لام بمانا قبل. فطلقوہن قبل عدتہن، ان کو طلاق دو عدت سے پہلے. قبل عدتہن، ان کو طلاق دو قبل عدتہن، عدت کے وقت سے پہلے. عدت کا وقت ہے حیض، اس سے پہلے طلاق دو، یعنی طور میں، پاکی کی حالت میں. تو لام جو ہے نا یہ قبل کے معنی میں ہے احناف کے نزدیک. ہمارے حضرت نے دونوں سے الگ معنی کیا ہے جی. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عدت کے ساتھ، یہ لام عاقبت کا ہے جی. لام عاقبت کا ہے. ان کو طلاق دو. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دو نا اپنی بیویوں کو تو ان کو طلاق دو لعدتہن، ان کو طلاق دو، ایسی طلاق دیا کرو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ عورتیں تمہارے گھر میں عدت گزاریں. لام عاقبت کا ہے. ایسی طلاق دیا کرو کہ جس کا نتیجہ یہ ہو، عاقبت، کہ اس کے بعد وہ عورتیں تمہارے گھر میں رہیں جی، ان کو گھروں سے نہ نکالو. یہ میں نے طلقوہن لعدتہن، یہ ہمارے حضرت نے میں نے کیا ہے جی، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے. یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عدت طور ہے یا حیض ہے، اس میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا. اس کا حکم پہلے آ چکا ہے جی. ثلاثۃ قروء یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ ہمارے حضرت کا میں نے. سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ ایک حکم جی. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، دوسرا حکم جی، عدت شمار کرتے رہو. عدت شمار کرو جی، کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن باقی ہیں، وہ عدت پوری کرے عورت جی. کیونکہ عدت کے اپنے مسائل ہیں جی. اس میں عورت نے کیا نہیں کرنا، نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا کسی طرف، اور باتیں ممنوع ہیں جی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. ولا تخرجوہن، تیسرا حکم جی.
متعلقہ کو مکان دینا بھی واجب ہے جی. جس کو طلاق دی ہے جب تک وہ عدت میں بیٹھی ہے اس کو رہائش بھی دینی ہے. اور مت نکالو ان کو گھروں سے اور وہ خود بھی نہ نکلیں. ہاں اگر لائیں کھلی بے حیائی، یہ کھلی بے حیائی کیا ہے جی؟ خود نکلنا، خود بخود نکل جائیں، یہ کھلی بے حیائی ہے جی. خود بخود نکل جائیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود میں زیادتی کرے گا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. لا تدری یہ چوتھا حکم ہے جی. طلاق رجی دینا بہتر ہے. طلاق دو تو رجی دیا کرو جی، 3 طلاقیں نہ دے دی کرو اکٹھی. دیہاتی لوگ جو ہے نا، دیہاتی کیا آج کل تو شہری بھی اسی حالت میں ہے. ٹینشن بڑی بڑھ گئی ہے نا، تھوڑا سی بات ہوئی جا جا میں تن تھوک دیا طلاق دے چھوڑیا، تھوک دیا. یہ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے تھوک کی. پھر کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں نے یہ لفظ کہے ہیں جی کہ اللہ بھی ہر حلال شے میرے اوپر حرام ہے. بیوی کو کہتا ہے، اس نسبت یہی ہوتی ہے بیوی کی طرف. اس طرح کی لفظ کہنا کہ جس میں عورت فارغ ہو گئی، نہ رجی طلاق دیا کرو. کیوں؟ لا تدری تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے، شاید کہ اللہ پیدا کر دیں اس کے بعد کسی معاملے کو، ہو سکتا ہے رسائی ہو جائے گی. اور رسائی کا رستہ رکھا کرو، اور وہ طلاق رجی میں ہوتا ہے جی. رجی طلاق میں رسائی ہو سکتی ہے. 3 دے دی تو کیا رسائی ہوگی. ہمارے نانا جی جو تھے وہ جب بیان کرتے تھے تو دیہاتوں میں جا کر نا تو کہتے تھے یہ جٹ جڑے نا جٹ یہ جڑے طلاق دینے تو ویدے شدے کوئی نہیں، 100 1000 اکٹھی. پھر کہتے ہیں غصے میں دی ہے جی مولانا، غصے میں. تو فرماتے تھے کوئی ایسی طلاق دی ہے جو پیار میں دی جاتی ہے، ہر طلاق ہی غصے میں ہوتی ہے. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے غصے میں دی ہے. سمجھتے ہیں شاید کوئی رستہ نکل آئے جی، بعد میں بندہ فوراً پچھتاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے، رسائی ہو جائے. فیضا بلاغنا، اچھا جی جب وہ پہنچ جائیں اپنے وقت کو، یعنی قریب ہو جائیں پہنچنے کے. بلغنا قاربنا، قریب ہو جائیں پہنچنے کے. فامسکوہن، ان کو روک لو گھر میں، بمعروف اچھے طریقے سے. اور فارقوہن بمعروف، یا ان کو جدا کر دو اچھے طریقے سے. رجی طلاق دی ہوگی نا تو پھر روک بھی سکتے ہو، فارغ بھی کر سکتے ہو. واشہدوا، 5واں حکم، گواہ بنا لیا کرو، ذوی عدل منکم، جو تم میں سے ذوی عدل ہوں. اس مفارقت پر گواہ بنا لیا کرو. جب طلاق دینے لگو تو 2 بندے گواہ بنا لیا کرو. ذوا عدل، عاقل بالغ مسلمان. واقیم الشہادۃ للہ، گواہوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی قائم کرو اللہ کی رضا کے لیے. جھوٹی گواہی نہیں دینی. جو اس نے طلاق دی ہے وہی بتانی ہے مفتی کو، عالم کو، حاکم کو. ذالکم یوعظ بہ، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے اس بندے کو جو اللہ اور قیامت پہ ایمان لاتا ہے. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرجن، کوئی نکلنے کی جگہ ضرور بناتے ہیں جی. مخرجن، نکلنے کی جگہ. بندہ پھنستا نہیں ہے، بند گلی میں نہیں جاتا جی. بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا، جتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کو باہر نکالیں گے. ایک اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہے. دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. اللہ کیا، تم ڈرو رزق میں دوں گا. اللہ سے ڈرو، رزق کا انتظام میں نے کیا ہوا ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جی. رزق وقت سے پہلے نہیں ہے، ملے گا لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے جی. میاں والی میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ القرآن کے بڑے خاص شاگرد تھے، بہت اچھے عالم دین تھے. یہ انہوں نے دورہ تفسیر حضرت شیخ القرآن سے بھی پڑھا تھا اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان سے بھی پڑھا تھا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری بڑے موحد آدمی تھے جی، بڑے
لاہور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے توحید کا. حضرت صاحب کے ساتھ بڑی محبت تھی جو ان کو. ایک بہت بڑا جلسہ کرواتے تھے جی، جو پورے بر صغیر کے علماء آتے تھے. حضرت کشمیری، حضرت مولانا حسین علی، وہ بھی تشریف لے جاتے تھے. فرماتے تھے میں پورے علماء کو بلاتا ہوں عوام کے لیے، اور مولانا حسین علی اور حضرت کشمیری کو بلاتا ہوں علماء کے لیے کہ ذرا علماء ان سے فائدہ حاصل کریں. بڑی محبت تھی حضرت صاحب کے ساتھ ان کو. تو حضرت مولانا محمد امیر ان کے شاگرد تھے. کہتے ہیں ایک اور حضرت لاہوری کی یہ خصوصیت تھی کہ لیتے کچھ نہیں تھے کسی سے، نہ کوئی تنخواہ، نہ کوئی چندہ، نہ کوئی سفیر، نہ کوئی ہدیہ، نہ مریدوں سے کچھ. اور لنگر بڑا کھلا تھا جی، آ رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں. بڑے بڑے جو تھے نا جی، اب میں کیا بتاؤں کہ تقوی کے کس معیار پر تھے جی وہ لوگ. یہاں تشریف لاتے تھے حضرت لاہوری، سرگودا کے قریب ایک جگہ ہے چکیرا، یہاں ان کے مرید تھے کلیار، بڑے جو کلیار تھے نا، میاں خان محمد کلیار، یہ ان کے مرید تھے. حضرت لاہوری آتے تو تھے ان کے پاس، لیکن اپنی روٹی گھر سے پکا کے لاتے تھے، چنے اور سادہ روٹی بس. یہاں آ کر وہ چنے کھائے، روٹی کے اوپر اچار رکھا ہوا ہے وہ کھایا، اور پانی پی لیا جی نلکے کا بس. تو یہ بڑی منت کرتے تھے کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ آتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہمارے گھر سے. کہتے تھے کھاؤں تو صحیح، لیکن میں اپنے پیٹ میں حرام غذا جو ہے نا وہ داخل نہیں کرنا چاہتا. تیرے گھر کی روزی مجھے حرام لگتی ہے جی. کہتے ہیں جی کیوں حرام ہے جی؟ فرمایا تیرا باپ دادا بڑی زمینوں والے تھے، ان نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا تھا زمینوں میں. انہوں نے کہا نہیں. فرمایا وہی حرام تو کھا رہا ہے جی، وہ جو بہنوں کا حصہ ہے، پھوپھیوں کا حصہ ہے، وہ تو کھا رہا ہے. تو میں کیسے اس کا کھانا کھاؤں جی؟ تو بڑے متوکل انسان، کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے. مولانا کہتے ہیں محمد امیر صاحب کہ میرے دل میں بات خیال آتا تھا کہ حضرت کھاتے کہاں سے ہیں، یہ اتنا بڑا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے. یہ خیال میرے دل میں آتا تھا. ایک دن میں گیا لاہور، تو حضرت نے فرمایا آج تم درس قرآن دو نا میری جگہ پہ، آج میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں. تو میں نے درس شروع کیا. تو میں بھی حضرت شیخ القرآن کا شاگرد تھا. تو میں نے کہا آج موقع ہے، توحید کی آیتیں ساری میں نے پڑھ دی، خصوصاً وہ آیتیں جن کے شروع میں لا آتا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات انک لا تسمع الموتى. یہ ساری آیتیں میں نے پڑھ دی. قل لا املک لکم من اللہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ ساری آیتیں لا والی پڑھ دی. حضرت سن رہے ہیں اندر. جب فارغ ہوا تو مجھے بلایا اور کہا ساری آیتیں پڑھ دی ہیں لا والی؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا ایک آیت تو نہیں پڑھی، اس کے شروع میں بھی تو لا آتا ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ فرمایا یہ کیوں نہیں پڑھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں پڑھی آیت؟ بس یہ کہنے کی مجھے سارے اشکالات دل سے نکل گئے کہ جب جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں. مجھے کیوں شک تھا اپنے استاذ کے بارے میں کہ کہاں سے کھاتے ہیں. تو میرے دل سے سارے شکوک و شبہات خارج ہو گئے. تو ایسی کرامتیں بھی ہوتی ہیں نا اللہ والوں کی. واللائے یئسن، جو عورتیں مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، من نسائکم، وہ تمہاری بیویوں میں سے ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کی عدت کیا ہے. وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے ثلاثۃ قروء، تو وہ تو ان کے بارے میں ہے کہ جن کو حیض آتا ہے، اور اگر ان کو حیض ہی نہیں آتا تو پھر کیا عدت ہے. اب تمہیں شک ہے جی، سنو فعدتہن، ان کی عدت 3 مہینے ہے. 3 مہینے، ہر مہینہ مقام ایک حیض کے ہے جی. واللائی لم یحزن، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، ان کو طلاق ہو گئی ہے خلوت صحیحہ کے بعد، تو 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتیں ان کی عدت وضع حمل ہے.
حمل گر جائے عدت پوری جی. یہ ہر قسم کی حمل والی عورت، خواہ خامن طلاق دے دے تب، خواہ خامن فوت ہو جائے تب، اس کی عدت وضع حمل ہے جی. وہ جو آیت ہے نا یتربصون اربعۃ اشہر، یتربصنا اربعۃ اشہر، 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، وہ اس عورت کے بارے میں ہے جس کا پیٹ میں حمل نہیں، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل جی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو خامد فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں. وہ آیت پہلے ہے، یہ بعد میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے میں اس سے مبالغہ کر سکتا ہوں کہ سورہ نساء چھوٹی سے مراد یہ سورہ طلاق یہ بعد میں اتری ہے جی، اور وہ پہلے والی آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹائیں گے اور اس کے لیے اجر بڑھا دیں گے. اسکنوہن، ان کو ٹھہراؤ. طلاق کے بعد کیا حکم ہے جی؟ پہلا حکم ان کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت اور ہمت کے مناسب. ولا تضاروہن، اور ان کو تکلیف نہ دو. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی کرو ان کو رہائش کے بارے میں. رہائش کے بارے میں تنگی نہ کرو جی. رہائش دیتے ہو لیکن بددلی سے، پھر ایسے حربے استعمال کرتے ہو کہ یہ عورت یہاں سے نکل جائے، تنگ کرتے ہو. وَإِن كُنَّ، کیونکہ اس نے رہنا تو خامن کے گھر میں ہے نا، پردہ ہوگا درمیان میں، لیکن رہائش اس کی خامن کے گھر میں ہوگی. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، چاہے 6 مہینے کے بعد ہو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں مطلقہ عدت کے بعد، تو ان کو ان کا مزدوری دو. وہ دودھ پلائے گی تو اس کا ان کو مزدوری دو. وہ تمہاری اب بیوی نہیں ہے، بچے کی ماں ہے جی. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں مشورہ کرو اچھے طریقے سے. اجرت کے بارے میں مشورہ کر لیا کرو، کتنی دینی ہے باہمی مشورے سے جو طے ہو جائے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم تنگی کرتے ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اس کو کوئی اور دودھ پلائے گی. اگر تم اس کو اجرت نہیں دیتے اور پوری نہیں دیتے اور تنگی کرتے ہو تو پھر کوئی اور عورت کا انتظام کرو جو اس کو دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ، تاکہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے بچے پر، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس چیز میں سے جو اللہ نے اس کو دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے الا ما آتاہا، مگر اتنا جتنا اللہ اس کو دیتے ہیں. تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی اللہ پہلے طاقت دیتے ہیں. ان قریب اللہ آسانی کے بعد تنگی بھی پیدا کر دیں گے. نفقے سے ڈرنا نہیں، سختی کے بعد آسانی بھی آ جائے گی جی. بچوں کے خرچے سے ڈرنا نہیں، اللہ آسانی بھی پیدا کریں گے. کیا آسانی پیدا کریں گے؟ یہی بچے کل بڑے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ دین کا علم پڑھ لیں، تیرے لیے ساری زندگی آسانی آسانی، دعائیں کرتے رہیں گے تجھے ثواب. اچھا چلو دین نہ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی اچھا کام کرنے لگ جائیں، اچھا کام، کوئی بڑی عہدے پر پہنچ جائیں. تو جو تم نے خرچہ کیا ہوا تھا نا شروع میں، بچہ بڑا ہو گیا، وہ مالدار بن گیا، اس نے تیرے لیے بڑھاپے میں آسانیاں پیدا کر دی. تو آرام سے بیٹھا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو اولاد کے خرچے سے ڈرنا نہیں. تم سمجھتے ہو کاروبار صرف وہی ہوتا ہے جو دکان کا ہوتا ہے، یہ گھر میں بھی کاروبار ہوتا ہے. یہاں لگاؤ اللہ زیادہ دیں گے. تو اللہ نے گھریلو حالات کو درست رکھنے کے لیے سارے مشورے دیے ہیں. اللہ اس طرح مشورے دیتے ہیں جس طرح لگتا ہے گھر میں رہتے ہیں جی. اس طرح اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں جیسے گھر میں رہتے ہیں اللہ جی. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی، لیکن اللہ سمجھاتے ہیں میں بڑا ہو کر یہ بات، حالانکہ نہ کوئی میری بیوی نہ بچے، لیکن تمہارا گھریلو نظام ٹھیک رہنا چاہیے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، مسائل انفاق کے بعد تخویف دنیاوی جی. کتنی بستیاں عتت عن امر ربہا، جو اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اور رسولوں سے. فحاسبناہا، ہم نے ان کا محاسبہ کیا سخت، اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذابا نکرا، ایسا عذاب نکرا جو اوپرا عذاب تھا.
فذاقت وبال امرہا، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال، وکان عاقبت امرہا خسرا، ان کی معاملے کا انجام نقصان ہی نقصان ہے، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب سخت۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہ عقل مند کون ہے جی؟ الذین آمنوا، مومن آدمی، مومن سے بڑا عقل مند کوئی نہیں اور مشرک سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف اپنی نصیحت اتاری ہے، یعنی ایک پیغمبر جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے واضح، تاکہ نکالے ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اللہ اس کو داخل کریں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق تیار کیا ہے جی۔ اللہ الذی، دلیل عقلی مسئلہ توحید کے لیے جی، تاکہ پتہ چلے کہ اصل مقصد یہی ہے جی، توحید۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو اور زمین کو، مثلہن، 7 آسمان اور زمینوں میں سے بھی مثلہن، اس جیسی، آسمانوں جیسی۔ کہیں بھی قرآن میں اللہ نے آسمانوں کے ساتھ جو زمین کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں نہ جمع کا لفظ لائے اللہ اور نہ 7 زمینوں کا لفظ لائے ہیں۔ سماوات تو جمع ہے، 7 سماوات بھی کہا ہے، لیکن زمین کے بارے میں اللہ نے مفرد کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں قرآن نے مثلہن کہا ہے، زمین بھی آسمانوں کی طرح ہے، بس اس کی طرح ہے، یعنی طرح ہونے کا مطلب ہے عدد میں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آسمان طے بتائیں، زمینیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں۔ یہ جو 7 بر اعظم ہے نا، یہ 7 زمینیں ہیں جی۔ ہو سکتا ہے طے بطے بھی ہوں، اس کے نیچے پانی ہے، اس کے نیچے زمین ہو سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور وہ پھیلی ہوئی ہیں، طے بطے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح ہے جی کہ ایک ٹکڑا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ ان کے درمیان اپنے حکم اتارتے رہتے ہیں، اور یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم کے لحاظ سے جی۔ آگے جی سورہ تحریم، یہ سورہ تحریم یہ سورہ حدید کے دونوں مضمون کو جمع کرنے والی ہے جی۔ اس میں اللہ نے دونوں مضمون اکٹھے کر دیے ہیں جی، انفاق اور جہاد، انفاق اور جہاد دونوں مضامین اللہ نے اس میں جمع کر دیے ہیں جی۔ تو یہ ماقبل سے ربط ہے جی، اس کا خلاصہ جی، بطور تمہید خلاف رضا کاموں سے ممانعت، جو اللہ کی رضا کے خلاف کام ہے اس سے روکا گیا جی بطور تمہید۔ خطاب بمؤمنین، ذکر انفاق اشارتن، ذکر انفاق اشارتن، امر بالجہاد، امر بالجہاد، تمثیل برائے کفار و مؤمنین، تمثیل برائے کفار و مؤمنین۔ یا ایھا النبی، خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلاف رضا کاموں سے ممانعت، اے نبی کیوں حرام کیا ہے اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے، کیوں حرام کیا ہے؟ عملاً، عملاً کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یہ آپ نے زبان سے کہا، عقیدہ نہیں تھا کہ حرام ہے، عمل سے حرام سمجھا کہ میں نہیں پیوں گا۔ تبتغی مرضات ازواجک، تلاش کرتے ہو اپنی بیویوں کی رضا، اچھا
ایک تا اللہ دی حلال کردہ شے نو حرام تے وت عورتاں دے آکھے لگ کے. دوجا جرم سنو جی، دوسری بات سنو، زنانیاں دے آکھے لگ کے بیویوں کے کہنے پر. عائشہ اور حفصہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، رحم کر دیا ہے. وہ جو حضور نے کہا تھا میں شہد نہیں پیوں گا، زینب کے گھر جاتے تھے شہد پیتے تھے، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہا منہ سے بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا شہد ہی پیتا ہوں. انہوں نے کہا شاید کسی مکھی نے، کوئی ہے گندی جگہ پہ بیٹھی ہے. تو آپ نے فرمایا اب میں شہد نہیں پیوں گا. بدبو سے آپ کو بڑی نفرت تھی. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، اپنی قسموں کو کھولنا یعنی کفارہ. واللہ مولاکم، اللہ تمہارے کارساز ہیں جو ان مشکلات میں آسانی کے رستے بتاتے ہیں جی، بیویاں نہیں. وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہی جاننے والے حکمت والے ہیں جی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اب اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا جب نبی نے چھپ کر بات کی اپنی بیوی کو، واقعہ کا کچھ حصہ بتلایا. اب جب چھپ کر نبی نے بات کہی الی بعض ازواجہ، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو چھپ کر بات کی، حضرت حفصہ اس کو چھپ کر بات کی اور کہا کہ میں نے اب شہد اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، ایک اب میں شہد نہیں پیوں گا. یہ بات حضور نے حضرت حفصہ کو بتلا دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آگے کسی کو بتلانا نہیں ہے، آگے کسی کو بتلانا نہیں ہے. دو باتیں حضور نے کی، ایک یہ کہ میں نے شہد حرام کیا ہے، دوسرا یہ کہ آگے کسی کو بتلانا نہیں ہے. عورتوں کو کہا جائے نا بتلانا نہیں ہے بس، پھر دیکھیں کیسے خبر پہنچتی ہے. وہ پھر دوسری کو بتاتی ہے، اس کو کہتی ہے یہ تجھے بتا رہی ہوں آگے کسی کو بتلانا نہیں. وہ جب تیسری کو بتاتی ہے اس کو بھی یہی کہتی ہے. یہ چلتے چلتے واپس آ جاتی ہے پہلے گھر میں خبر جہاں سے چلی تھی، پھر محلے میں، پھر تندور پر، پھر عورتوں میں. اچھا، فلما نبات بھی، حفصہ نے یہ خبر دے دی حضرت عائشہ کو، بتا دی ہماری منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، حضور نے شہد حرام کر دیا ہے. اب حفصہ اب زینب کے گھر نہیں ٹھہریں گے حضور. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی پر اس بات کو ظاہر کر دیا. اللہ نے اپنے نبی پر بات ظاہر کر دی. کیا؟ جنہاں آدھے پہ ہے نا نہیں دسنا، وہ ہر شے دسی بیٹھیاں. آپ کہہ رہے تھے بیوی کو کہ نہیں بتلانا، اس نے تو بتلا دیا ہے. عرف بعضا، حضور نے کچھ حصہ اپنی بیوی پر ظاہر کیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ حصے سے اعراض کیا. اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ کو بلایا. اب اللہ نے اپنے نبی کو دو باتیں بتلائی تھی. ایک یہ بتلایا تھا کہ تم نے جو کہا ہے نا کہ نہیں بتلانا، اس نے بتلا دیا ہے، ایک. دوسرا یہ بتلایا کہ یہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا تھا، یہ جو ان نے تجھ سے شہد حرام کروایا ہے یہ ان کی آپس میں رائے تھی، حفصہ کی اور عائشہ کی. حضور نے بلایا حفصہ کو، ادھر آؤ. حفصہ آ گئی. حضور نے فرمایا میں نے جو کہا تھا کہ آگے نہیں بتلانا، کیوں بتلایا ہے؟ یہ کچھ حصہ نبی نے بتلایا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ حصے سے پیغمبر نے اعراض کیا. کیا اعراض کیا جی؟ وہ جو دوسری بات اللہ نے بتلائی تھی کہ عائشہ اور حفصہ کا مشورہ ہوا تھا، یہ بات آپ نے حضرت حفصہ کو نہیں بتلائی کہ تم نے مشورہ کر کے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، یہ نہیں بتلائی. یہ اس کو نہیں بتلایا تاکہ حفصہ کو شرمندگی نہ ہو، بیوی کو شرمندگی نہ ہو. اب حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اچھا تم نے سازش کی ہے میرے خلاف، مشورہ کیا ہے میرے خلاف. یہ نبی کو پتہ چل گیا تھا اس بات کا، لیکن آپ نے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتلائی. کیا کہ تم نے مشورہ کیا ہوا ہے؟ تو کچھ حصہ بتلایا، کچھ حصہ نہیں بتلایا. گھر اسی طرح چلتے ہیں جی، کچھ بتائی جاتی ہیں چیزیں، کچھ نہیں بتلائی جاتی. ہر چیز بتانے سے بھی گھر نہیں چلتا اور سب کچھ چھپانے سے بھی گھر نہیں چلتا. آپ جائیں گے عملی زندگی میں تو آپ کو سمجھ آئے گی. کچھ بیویوں کو بتلائی جاتی ہیں باتیں، کچھ نہیں. ہر چیز بتلائی جائے تب بھی جھگڑا، کچھ نہ بتایا جائے تب بھی جھگڑا. خامن جو کہے میں آج باپ کے گھر گیا تھا، ماں کے پاس گیا تھا،
یہ چیزیں لے کر گیا تھا، برداشت کرے گی عورت؟ یہ نہیں بتلائی جاتی چیزیں، اور بالکل چپ بندہ ہو جائے اپنے گھر کے تو پھر بھی عورتیں برداشت نہیں کرتی، یہ گل ہی نہیں کریں گا 9:30، یہ اپنے موڈ میں ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ سمجھ آئی کچھ بتلائی جاتی ہیں، کچھ چھپائی جاتی ہیں۔ عرف بازا، کچھ بتا دی اور کچھ اعراض کیا۔ حفصہ کو یہ نہیں بتلایا کہ تم نے مشورہ کیا تھا، کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ پیغمبر کتنے حوصلے والے ہیں، کتنے حلیم ہیں، گھر کے نظام کو کیسے بہتر جانتے ہیں کہ یہ نہیں بتلانا حفصہ کو، بیچاری شرمندہ ہوگی جی، سارا راز کھل جائے گا۔ ایک بات بتلائی کہ تم نے آگے بتلا دیا ہے۔ فلما نباہا بہی، جب پیغمبر نے وہ خبر بتلائی تو حفصہ بول اٹھی، من انبا کہذا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے عائشہ کو بات بتلا دی ہے؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حضور نے فرمایا ہوگا میں حاضر ناظر نہیں ہوں، میں وہاں موجود تھا جہاں تم یہ کہہ رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے نہ صحابہ کا عقیدہ ہے حاضر ناظر ہونے کا، اور نہ میرے نبی نے یہ جواب دیا ہے۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتلائی ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، اللہ نے بتلائی ہیں یہ باتیں۔ اب واقعہ ہو گیا جی، اب اللہ کہتے ہیں ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کی جزا معذوف ہے جی، کانا خیر لکما، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے جی۔ یلی کو بکما، یہ ڈھک دیے تسان، حضرت صاحب نے فرمایا یلی کو بکما، یہ گل تسان ڈھک دیے، اچھی لگتی ہے، تم ازواج مطہرات ہو، تمہارے لیے یہ بات لائق ہے کہ تم توبہ کرو۔ آگے جو ہے نا فقد سغت قلوبکما، یہ اس کی علت ہے جی، یہ اس کی علت ہے، اس لیے تمہیں اچھی لگتی ہے کہ سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل توبہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ سغت، تم دونوں کے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ سغت کا معنی مائل ہونا جی، وہ نہیں معنی کہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، سغت کا معنی ٹیڑھا ہونا نہیں ہوتا جی، اس کا معنی مائل ہونا۔ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں جی، تمہارے دل میں بات آ گئی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اس غا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا میلان۔ حدیث میں آتا ہے بلی حضور کے پاس آتی تھی تو آپ برتن یسغی الیہا، اس کی طرف یوں کر، یوں میلان کرنا کہ وہ آسانی سے پی لے جی۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں اس پیغمبر پہ چڑھائی کرو گی، تظاہرا، عورتوں کی عادت تو ہوتی ہے نا چڑھائی کرتی ہیں خامند پر، فلا ضرر، تو کوئی نقصان نہیں پیغمبر کا، اس لیے کہ اللہ ہی اس کا رفیق ہے، جبریل اور نیک مومن اور ملائکہ اس کے بعد مددگار بھی ہیں جی۔ تمہاری کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نبی کے گھر میں ہو۔ نبی کے لیے تو اور بڑے، نبی کا مولا اللہ، جبریل، نیک مومن اور فرشتے، اس کے تو بڑے وسیع جو ہیں نا جی تعلقات ہیں نبی کے۔ عسیٰ ربہ، امید ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اس سے بہتر بیویاں لائے بنسبت تمہارے، اگر تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر بیویاں مل سکتی ہیں۔ مسلمات، وہ ماننے والی ہوں گی حکم، مؤمنات، مومن بھی ہوں گی، قانتات، عبادت کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزہ رکھنے والی، سیبات، کچھ ان میں سے شادی شدہ، و ابکارا، کچھ کنواریاں ہوں گی۔ اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر بیویاں لائے گا، نہ طلاق دی نہ بہتر کی نوبت آئی۔ یہ تنبیہ ہے کہ تم نبی کی مجبوری نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں تم نبی کی مجبوری نہیں کہ تمہارے بغیر نبی کا گزارا نہیں ہوتا، اگر تمہیں فارغ کر دے اللہ بہتر بیویاں لائیں گے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نبی کے گھر میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب برائے مومنین، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے جس کا ایندھن لوک اور پتھر ہیں،
اس پر فرشتے ہیں غلاظن سخت خو، شدادن، غلاظن شدادن، شداد کا معنی بڑی ہمت والے، لا یاسون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، تخویف اخروی، اے کافرو آج معذرت نہ کرو، کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم کرتے ہو جی۔ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، بشارت اخروی، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، صاف دل کی توبہ، نصوحا کا معنی صاف دل۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ توبۃ النصوحا کیا ہے، تو آپ نے اس کا تعریف کی، کیا فرمایا؟ ان یندم العبد علی الذنب الذی اصابہ، ان یندم العبد علی الذنب الذی اصابہ، بندہ جو گناہ کرتا ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے، یہ ہے آگے فیعتذر الی اللہ، فیعتذر الی اللہ، پھر اللہ کے سامنے معذرت کرے۔ دو، ثم لا یعود الیہ، ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الزرع، کما لا یعود اللبن الی الزرع، تفسیر المعانی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے پوچھا کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو حضور نے فرمایا بتاؤں؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ گناہ پر نادم ہو، ایک، پھر اللہ کے سامنے معذرت کرے، دو، پھر گناہ کی طرف واپس نہ آئے، جس طرح کہ دودھ ایک دفعہ تھن سے نکل آئے تو واپس نہیں جاتا، تھنوں سے نکل آئے پھر واپس نہیں جاتا، اس طرح بندہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ امید ہے تمہارا رب تم سے گناہ مٹا دے گا، تمہیں داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ہیں اللہ رسوا نہیں کریں گے، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں بھی ہوگا، ان کا نور آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سنیں جی ہمارے حضرت کا کمال، قرآن میں مہارت۔ اللہ کہتے ہیں نور آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا، یہ جملہ اللہ نے پہلے بھی ایک صورت میں ذکر کیا ہے، کہاں جی؟ آج ہی پڑھی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید، یقولون ربنا اتمم لنا، یہاں تو یہ ہے نا، سورہ حدید میں بھی تو یہ مضمون ہے نا جی، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں اللہ نے یہی مضمون ذکر کیا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آیت نمبر 12 جی، جب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ دیکھ لیا آپ نے، سورہ حدید میں بھی اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا دو نور ہوں گے، دو، کون سے دو نور ہوں گے جی؟ ایک آگے ایک دائیں۔ میں نے وہاں بتایا تھا کہ آگے والا نور سے مراد ہے ایمان، دائیں والے نور سے مراد ہے عمل، عمل والا نور۔ تو سورہ حدید میں کون سا اللہ نے عمل ذکر کیے ہیں جی؟ دو عمل ذکر کیے ہیں، انفاق اور جہاد۔ اس کو کہا کہ یہ نور دائیں بائیں ہوگا، دائیں ہوگا دائیں، تو معلوم ہوتا ہے اس نور سے مراد ہے عمل والا نور، اور عمل سے مراد ہے انفاق، تو یہ اس مضمون کی طرف اشارہ ہو گیا جی، سورہ حدید کا وہ مضمون آ گیا جی، اللہ نے اشارتاً ذکر کر دیا، کہیں ذکر نہیں ہے انفاق کا۔ حضرت نے نکالا کہاں سے ہے جی؟ کہاں سے سمجھ آئی ہے؟ یہ نور سے، کہ نور دائیں طرف بھی ہوگا آگے بھی ہوگا۔ دائیں طرف والے نور سے مراد ہے عمل کا نور، اور عمل کون سا ہے جو سورہ حدید میں ذکر ہوا ہے؟ وہ انفقو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس کا نور تمہیں قیامت میں نظر آئے گا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جی، انفاق والے مضمون کی طرف۔ اور وہ کہیں گے اے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے،
آخر تک نور رہے، راستے میں گم نہ ہو جائے جی، جنت کے جانے تک، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبیو، یہ مضمون آ گیا جی جہاد والا، اور صراحتاً اس کا ذکر ہوا ہے جی، صراحتاً واضح، انفاق کا مضمون ضمناً ہے اور جہاد کا مضمون صراحتاً ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد جو ہے نا قتال، یہ اصل ہے، اور انفاق اس کے تابع ہے۔ اصل جہاد ہے، انفاق اس کے تابع ہے، اس کو ضمناً ذکر کیا، اس کو صراحتاً۔ اے نبی، کافروں سے بھی جہاد کیجئے، منافقین سے بھی سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ضرب اللہ مثلا، یہ کافروں کے لیے تمثیل ہے جی، اپنا عمل کام دے گا، اپنا عمل، کسی پر گھمنڈ نہ کرنا کہ ہمارے بڑے ایسے تھے اور ہم نے بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، نہیں، بڑے کچھ نہیں کر سکتے، خود بندہ بے ایمان ہو جائے تو نسبت چاہے نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کام نہیں آتی۔ اللہ بیان کرتے ہیں کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو بطور مثال کے، کانتا، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں رہتی تھیں، تحت عبدین، ہمارے نیک بندوں کے گھر میں رہتی تھیں، فخانتاہما، انہوں نے اپنے نبی کے مسئلے میں خیانت کی، دین توحید میں، عقیدہ شرکیہ تھا جی ان دونوں کا۔ خیانت سے مراد ہے عقیدے کی خیانت، وہ نہیں ہے کہ کہیں وہ بدکارہ تھی، نعوذ باللہ، نبی کے گھر میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوتی جی، اس میں نبی پر عیب ہوتا ہے۔ خانتاہما، اس سے مراد ہے عقیدے میں خیانت۔ فلم یغنیا عنہما، وہ اللہ کے نبی ان سے کام نہ آئے ذرہ برابر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اور کہا گیا ان دونوں کو چلو آگ میں، مع داخلین، جانے والوں کے ساتھ چلو، نسبت کام نہیں آتی۔ وضرب اللہ مثلا، اس کے مقابلے میں اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں مومنوں کے لیے، فرعون کی بیوی، اب نسبت دیکھو فرعون کی طرف ہے، خود بڑی مومنہ ہے، تو یہ ایمان کام آیا جی۔ جب اس نے کہا اے رب میرا گھر اپنے پاس بنانا جنت میں، یہ اس وقت کہا جب فرعون اس کو باہر لے گیا جی، اور بازار میں لے جا کر نا اس کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دی، کہتے ہیں مفسرین کہ اس کو ننگا کر دیا جی، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے جی، اور لوہے کی میخیں ٹھونک دی جی، اور وہ لیٹ گئی سیدھی زمین پر، تپتی ہوئی زمین۔ کہاں کی عورت تھی؟ شاہی محل میں، خاتون اول، شاہی محل میں رہنے والی، ریشم کے بستروں پہ سونے والی۔ فرعون نے سمجھا شاید باز آ جائے گی، تکلیفیں دوں گا، لیکن وہ تو بڑی صابرہ عورت تھی نا، وہاں دعا کرتی ہے جی، وہاں اے رب میرے لیے گھر بنا جنت میں اپنے پاس، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کے درباریوں سے، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ اللہ نے قبول کر لی، اور اسی وقت اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر اس کو اس کا گھر دکھا دیا، یہ تیرا گھر ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ من القانتین، نیکی کرنے والوں میں سے۔ مریم اتنی بڑی تھی کہ قانتین، اللہ نے مذکر کا صیغہ ذکر کیا ہے، مردوں کے برابر کھڑی ہو گئی نیکی میں، اور اس کے برابر جو ہے وہ آ گئی۔ بس چلو آپ آرام کر سکتے ہیں، 1.25 گھنٹہ تو ہے نا ابھی، تو عصر کے بعد پھر انشاءاللہ، بلکہ زیادہ ہے، 1.5 گھنٹہ۔